کرتی ہے. لوگوں یہ پیار نہیں ہے، بے حیائی ہے، بے حیائی. اگر اجازت ہو تو میرا موڈ بن رہا میں بھی ایک پیار تمہیں دکھا دوں. اللہ اللہ ایک جوڑے کا میں تمہیں پیار دکھا دوں. بولو دیکھنا چاہتے ہو پیار کس کو کہتے ہیں؟ ایک جوڑا بی بی کا نام سیدہ فاطمۃ الزہرا ہے، شوہر کا نام حضرت علی ہے. یہ ہمارے دادا دادی کی کہانی ہے. سیدہ فاطمہ حسن حسین کی ماں ہے، نبی کی پیاری بیٹی ہے. حضرت علی حسن حسین کے باپ ہے، نبی کے پیارے پیارے بھائی اور داماد ہے. اللہ اللہ سنو ذرا ان کی محبت دیکھو. ایک دن سیدہ فاطمہ اور حضرت علی دونوں کمرے کے اندر تھے، یعنی اندر تھے، تیسرا کوئی نہیں تھا. پیار میں آ جاتے ہیں. ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر آصف صاحب ورلڈ کو ابھی سبسکرائب کریں. حضرت علی کہنے لگے او فاطمہ، او فاطمہ سنو سنو، آج علی پیار میں آ گیا ہے. او نبی کی شہزادی فاطمہ، تم بھوکی رہی لیکن تم نے آج تک مجھ سے کچھ نہیں مانگا. دو دن تم نے کھجور کی گٹری پہ نمک لگا لگا کر کے گزر بسر کر لی، لیکن مجھ سے شکایت نہیں کی. او فاطمہ 6 دن بھوکی رہ کر کے تم نے عبادت کی ہے، لیکن اپنے باپ سے شکایت نہیں کی ہے. او فاطمہ تم نے ایک جوڑے میں ایک جوڑی کپڑے میں تم نے ایک سال گزار دیا. اگر پھٹ گیا تو پیمد لگا کر کے پہن لیا. یہ نبی کی شہزادی ہے، ذرا میری بہن سنے. فاطمہ آج علی یہ کہتا ہے مانگو کیا مانگتی ہو، آج علی تمہاری مانگ پوری کرے گا. آج میں بحیثیت شوہر تم سے کہتا ہوں او فاطمہ مانگو. اللہ اللہ فاطمہ کہہ رہی ہے او میرے سرتاج، او میرے شوہر نامدار، او میری سانسوں کے مالک، میرے سرتاج سنو سنو، مجھے کوئی تخت و تاج نہیں چاہیے، مجھے کوئی دولت نہیں چاہیے، مجھے تمہاری مسکراہٹ چاہیے. مجھے تم مل گئے تو سب کچھ مل گیا. اے علی میں تم سے راضی ہوں، میں تم سے خوش ہوں، میں تم سے راضی ہوں. اللہ اللہ حضرت علی کہہ رہے نہیں فاطمہ میں تم سے کہتا ہوں مانگو مانگو. آج میں علی ہوں، اپنا پاور دکھاؤں گا. او فاطمہ مانگو. فاطمہ کہہ رہی ہے نہیں علی مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس تمہاری زندگی چاہیے. کہا نہیں فاطمہ آج تمہارے شوہر کا حکم ہے مانگو. فاطمہ مانگو. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، بستی بستی قریہ قریہ، بستی بستی قریہ قریہ. اب سیدہ فاطمہ بھی پیار میں آگئے، دونوں میاں بیوی. کہا علی مانگ لوں. اس کو بولتے ہیں پیار. ذرا میں دکھاؤں گا سنو. تمہاری طرح تھوڑی جنگل سے آ رہا تو گالیاں بک رہا، اس کی اماں نے کچھ نہیں کرا لیکن نانی تک کو گالیاں بک ڈالی. علی مانگ لوں. کہاں مانگو، آج جو کچھ مانگو تمہارا شوہر علی دینے کو تیار. فاطمہ بولی علی پھر مت جانا، واپس مت ہو جانا. مانگ دیکھیں میری بہنیں، فاطمہ نے مانگا تو کیا مانگا اور یہ کیا مانگتی معلوم ہے؟ اگر ان کا شوہر کہہ دیتا کہ مانگ تو کہتی یہ منہ اور مسور کی دال. 3 سال ہو گئے نینی تال تو دکھائے ہی نہیں. 3 سال ہو گئے کلیئر کو تو لے کے گئے ہی نہیں.
کلیئر کو بسیں بہت جا رہی ہیں، آدمی کم جا رہے ہیں، عورتیں زیادہ جا رہی ہیں۔ بہرحال کہاں یہ مسور کی دال، چل بھکاری گئی گا مانگو، سمجھے؟ اگر چلو تھوڑی سی شریف ہوتی اور وہ کہتا مانگ، تو معلوم ہے یہ کیا کہتی؟ مانگ لوں کا، کہتی 2-3 تولے کا ہار بنوا دیا۔ اجا ہے نہیں حضرت؟ لگ رہا تجربہ انہیں بھی ہو گیا حاجی صاحب کو۔ اب لیکن سنو، سیدہ فاطمہ، اگر تم سے کہہ دیا جاتا کہ تم مانگو تو تم کیا مانگتے؟ نوجوان تو کہتے یار وہ 20,000 کا جو موبائل آ رہا ہے وہی دلوا دیو۔ اب سنو، سیدہ فاطمہ سے کہا، علی بولے فاطمہ مانگو مانگو مانگو، فاطمہ بولی مانگ لوں، کہاں مانگو؟ کہا چلو چھوڑو، کہا نہیں مانگو، فاطمہ بولی مانگ لوں، کہاں مانگو؟ خدا کی قسم میری بہن ذرا فاطمہ کی مانگ سنے، نبی کی بیٹی کی مانگ سنے۔ نبی کی بیٹی کا یہ پاور تھا، اگر پتھر کو ہاتھ لگا دیتی اور کہہ دیتی وہ پتھر سونے کا ہو جا تو خدا کی قسم وہ سونے کا ہو جاتا۔ اگر پہاڑ سے کہہ دیتی وہ پہاڑ تجھے میرے بابا کی قسم تو سونے کا ہو جا تو وہ پہاڑ کی مجال نہیں تھی، جو پتھر رہ جاتا سونے کا بن جاتا۔ اللہ اللہ، وہ فاطمہ کیا مانگ رہی ہے؟ جب اتنا کہاں مانگوں کہاں مانگو؟ اب فاطمہ مانگتے کہتے کہتے آنکھوں میں آنسو آ گئے، آواز لڑکھڑانے لگی، حضرت علی کا ہاتھ سہلانے لگی۔ حضرت علی دیکھ رہے ہیں فاطمہ رو کیوں رہی ہے۔ حضرت علی نے آنسو پوچھے، کہا فاطمہ میں نے مانگنے کو کہا، بولو کیوں مانگتی کیوں نہیں؟ فاطمہ مانگو۔ سیدہ فاطمہ کیا کہہ رہی ہے؟ لڑکھڑاتی آواز ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، ہاتھ پکڑ کے کہہ رہی ہے، او علی او علی علی، میں نے آج تک تم سے کچھ نہیں مانگا لیکن آج تمہارا حکم ہے تو مانگے لیتی ہوں۔ کہا میرے سرتاج میری مانگ یہ ہے، جب میرا انتقال ہو جائے، جب میں دنیا سے چلی جاؤں، جب میری سانس بند ہو جائے، او علی اگر میں دن میں مروں تب بھی میرا جنازہ رات میں نکالنا، میرا جنازہ رات میں لے کر کے چلنا۔ حضرت علی کہنے لگے، او فاطمہ کیا قرآن کی کوئی آیت ایسی ہے، کیا کوئی حدیث ایسی ہے رات میں عورتوں کا جنازہ لے کر کے کیوں چلے؟ میری بہن سن لے، جو سر پہ دوپٹہ نہیں اوڑھتی وہ سن لے، جو پردے سے نہیں رہتی وہ سن لے، جو بغیر آستین کا پہنتی وہ سن لے، جو گلا چرا پہنتی وہ سن لے، جو فیش نیلے کپڑے پہنتی وہ سن لے، اور آج کے بعد سبق لے کر کے جانا۔ سیدہ فاطمہ جواب دیتی ہے، او میرے سرتاج میں نے اس لیے کہا انشاءاللہ جب تک میرے جسم میں جان ہے اپنے اوپر کسی مرد کی نظر پڑنے نہیں دوں گی۔ او علی میں چاہتی یہ ہوں جب میں مر جاؤں تو میرے جنازے پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، زیارت حرمین کانفرنس علامہ سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد۔ سیدہ فاطمہ نے کیا مانگا؟ پردہ۔ کیا مانگا بولو؟ سیدہ فاطمہ کی بات مجھے یاد آنے لگی۔
اب جب ان کا ٹائم ہوا، سیدہ فاطمہ صبح اٹھنے کے بعد حضرت علی کے سارے کپڑے اکٹھے کر کے دھو رہی ہیں، کبھی گھر کے برتن مانج رہی ہیں، کبھی چکی پیس رہی ہیں، کبھی جھاڑو، کھجور کی جھاڑو تھی پتوں کی، کبھی کچھ کام کر رہی ہیں، کبھی کچھ۔ حضرت علی کہنے لگے فاطمہ آج تم بہت پریشان ہو۔ فاطمہ رو رہی ہیں، ٹپ ٹپ آنکھوں سے آنسو گر رہے، آنکھوں سے آنسو گر رہے، لیکن کام کاج کر رہی ہے۔ کبھی حسن کو جا کر کے چوم رہی ہے، کبھی حسین کو، کبھی حضرت علی کی پیشانی کو چوم رہی ہے، اور پھر جلدی سے لیٹ نہیں رہی ہیں، آرام نہیں کر رہی ہیں، پھر جلدی سے کام کاج کر رہی ہیں۔ حضرت علی کہنے لگے فاطمہ بولو آج تم کہاں کی تیاری کر رہی ہو، آج کیا بات ہے، کیا پریشانی ہے؟ اے فاطمہ اتنا کام، کبھی تم چکی چلا رہی ہو، کبھی میرے کپڑے دھو رہی ہو، کبھی تہ بنا کے رکھ رہی ہو۔ سیدہ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، کہا نہیں میرے سرتاج کوئی بات نہیں، مجھے چھوڑ دو۔ کہا نہیں فاطمہ آج تک تم 6 دن اگر بھوکی رہی تب بھی تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں آئے۔ فاطمہ بات کیا ہے، بات بتاؤ۔ کبھی حسن کو چومتی ہو، کبھی حسین کو چومتی ہو، کبھی میری پیشانی کو چومتی ہو، کبھی گھر کا یہ کام اٹھاتی ہو، کبھی یہ کرتی ہو۔ فاطمہ علی کو چپٹ کے رونے لگی، علی چھپانے لگے، اس چیز کا نام ہے پیار۔ علی چھپانے لگے، چھپانے کے بعد کہا فاطمہ بولو، کہا علی مت سنو، کہا نہیں فاطمہ تمہیں بتانا پڑے گا کہ تم مجھ سے ناراض ہو۔ کہا نہیں علی میں تم سے ہر وقت راضی ہوں۔ کہا پھر فاطمہ آج آنکھوں میں آنسو، آج کام کاج کا یہ عالم ہے۔ فاطمہ کہہ رہی ہے علی، ہاتھ پکڑ کے کہہ رہی ہے علی رات میں نے خواب دیکھا کہ میرے نانا پتہ نہیں کوئی چیز تلاش رہے ہیں، میرے بابا، ہاں میرے بابا کوئی چیز تلاش رہے ہیں، میرے بابا جان کوئی چیز ڈھونڈ رہے ہیں۔ اتنے میں پہنچ گئی، اور پہنچنے کے بعد میں نے کہا ابا جان آپ کیا ڈھونڈ رہے، کیا تلاش رہے؟ تو وہ کہنے لگے بیٹی فاطمہ تو آ گئی، میں تجھے ہی ڈھونڈ رہا تھا، میں تجھے ہی تلاش رہا تھا۔ بیٹی فاطمہ، بیٹی فاطمہ میں تجھے ہی تلاش رہا تھا، آج شام کو تو مجھ سے مل جائے گی، تو میرے پاس آ جائے گی۔ کہا علی میں جا رہی ہوں، میرے جانے کا وقت آ گیا، اس لیے کام کاج کر رہی ہوں، کہیں ایسا نہ ہو میرے شوہر کا کپڑا کوئی بغیر دھلا رہ جائے، کہیں ایسا نہ ہو میرے بیٹے حسین کا کپڑا بغیر دھلا رہ جائے، کہیں ایسا نہ ہو میرے بیٹے حسن کا کوئی کام رہ جائے۔ علی میں اتنا پیس دوں جو تمہیں پیسنے کی ضرورت نہ پڑے، اس لیے کر رہی ہوں علی۔ علی میرے بابا نے کہا بیٹی فاطمہ آج شام کو تو میرے پاس آ جائے گی۔ کہا علی علی میں تم سے 3 چیزیں مانگتی ہوں، میں نے آج تک کچھ نہیں مانگا لیکن 3 چیزیں مانگتی ہوں۔ حضرت علی اپنی بیوی کو سینے سے لگائے پڑے ہیں، ارے بولو شام کو جسے جانا ہو، لیکن یہ حضرت علی ہے سینے سے لگائے پڑے ہیں۔ کہا علی تم مجھ سے وعدہ کرو، مجھ سے وعدہ کرو پورا کرو گے؟ حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا فاطمہ تمہارے بغیر میں کیسے رہوں گا فاطمہ،
تم نے بہت جلدی کر لی فاطمہ فاطمہ اللہ اللہ دونوں بچے حسن حسین ادھر ہیں فاطمہ نے اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑا اور پکڑنے کے بعد کہا میرے سرتاج میں آپ سے 3 چیزیں مانگتی ہوں 3 چیزیں کہا مانگ فاطمہ مانگ آج علی کے خون کے ایک قطرے کی ضرورت پڑے گی دے دے گا مانگو کیا مانگتی ہو سیدہ فاطمہ کہتی ہیں علی 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 جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں علی تو دنیا سے جب میں چلی جاؤں علی میری سانسیں نکل جائیں علی تو تم کسی کو خبر مت کرنا مجھے غسل دینا کفن پہنانا 4 پائی لے کر کے چلنا تو میرا بیٹا حسن مجھے کاندھا دے گا میرا بیٹا حسین مجھے کاندھا دے گا اور علی تم کاندھا دے دینا چوتھے کو کسی کو مت بلانا ہاں اگر چوتھا اگر اللہ کسی کو بھیج دے تو اسے مت روکنا اسے اس پائے کو پکڑ کے جنت ملے گی اللہ اللہ سیدہ فاطمہ نے کہا علی دوسری بات یہ ہے کہ نبی نے فرمایا تھا علی جب تک فاطمہ زندہ ہے دوسری عورت سے تم شادی نہیں کر سکتے لیکن فاطمہ کہہ رہی ہے علی اب میں جا رہی ہوں کسی اچھی عورت سے شادی کر لینا علی تاکہ تمہیں تکلیف نہ ہو جائے علی ارے تم کیسے کھانا کھاؤ گے کیسے پانی پیو گے علی دوسری شادی کر لینا تاکہ وہ تمہارا میرے علی کا بستر کر دے تاکہ وہ میرے علی کو گرم گرم روٹی بنا کے کھلا دے فاطمہ کی ذرا محبت دیکھو کہا علی جو نبی نے دروازہ بند کیا تھا میرے جیتے جی تھا لیکن اب میں جا رہی ہوں علی علی کی گود میں جا رہی ہوں علی دوسری شادی کر لینا علی تیسری بات یہ ہے علی جب تمہاری شادی ہو جائے تو میرے 2 یہ بیٹے جو ہیں حسن حسین ایک رات اگر اس بی بی کے پاس سوئے تو ایک رات میری خاطر میرے بچوں کے پاس سو جانا تاکہ میرے بچے ماں کو یاد کر کے باپ کو یاد کر کے رونا پائے علی یہ میرے دل کے ٹکڑے ہیں کلیجے ہیں علی میرے بچوں کے پاس ضرور سو جانا کہاں علی عصر کا ٹائم ہو گیا نماز پڑھ لی کہا علی میں ایک بات تم سے چھپا کے رکھی ایک راز میں نے ابھی نہیں بتایا علی وہ میں تمہیں بتائے دیتی ہوں کہا بولو کہا علی رات میں نے نبی سے سنا نبی نے فرمایا او بیٹی تو سحری علی کے دسترخوان پہ کرے گی اور افطار میرے دسترخوان پہ کرے گی علی میرا روزہ ہے روزہ میں افطار نبی کے دسترخوان پہ کروں گی سیدہ فاطمہ دنیا سے رخصت ہو گئی انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ حسن حسین حضرت علی غسل دے دیا گیا کفن پہنا دیا گیا 4 پائی پہ رکھ دیا گیا لیکن آج علی ایک پایا حسن نے پکڑا ایک پایا حسین نے پکڑا ایک پائے پہ علی ہے ایک پایا خالی ہے اب
کیا کریں، حالانکہ علی شیر خدا تھا، اکیلا چارپائی کو علی اٹھا سکتے تھے۔ ارے چارپائی کیا چیز ہے، اگر علی اپنی طاقت پہ آ جائے تو اس زمین کو بھی اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ اللہ، حضرت علی نے کہا بیٹا حسن تو دہنی طرف آ جا، بیٹا حسین تو بائیں طرف آ جا۔ دونوں پائے حضرت علی نے پکڑے، سیدہ فاطمہ کے جنازے کی چارپائی چل رہی ہے، آگے باپ ہے بیٹا ہے، علی ہے چارپائی اٹھانے والے۔ اتنے میں ایک صحابی رسول آ گئے جن کا نام حضرت ابو ذر غفاری ہے۔ وہ آ جاتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں علی علی علی، مجھے اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا ہے، میری شفاعت فاطمہ کے پائے پکڑنے پر ہے۔ کہا علی میرا حق مجھ سے مت چھینو، علی ایک پایا مجھے پکڑوا دو۔ علی خاموش ہو گئے، ایک پایا علی پکڑے پڑے ہیں، ایک پایا حسن حسین، ایک پایا صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری پکڑے ہیں، اور لے کر کے جنت البقیع آ جاتے ہیں۔ قبر خود ہی کھود دی جاتی ہے، قبر بنا دی جاتی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری سے رکا نہیں گیا، جلال میں آ کر کے کہتے ہیں اے قبر تو اپنی قسمت پہ ناز کر لے۔ ارے تو دیکھ رہی ہے وہ پہاڑ سے دل والا جس کا نام علی ہے، جس نے باب خیبر دو پورووں سے اکھاڑ کے پھینک دیا، آج بیٹھا ہوا رو رہا ہے۔ ارے دیکھ تیرے اندر جو آئے گی وہ اسی کی بیوی ہے، اور جانتی ہے حسن حسین کی ماں ہے، اور جانتی ہے قبر یہ نبی کی بیٹی ہے۔ جو نبی اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا، جو نبی اپنی بیٹی کو کہتا تھا یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، او قبر تو بہت قسمت والی ہے، تیرے اندر نبی کی بیٹی آ رہی ہے۔ قبر جواب دیتی ہے یا ابا ذر غفاری اسمع کلامی، اے ابو ذر غفاری میرا کلام سن لے، مجھ سے زیادہ قسمت والا تو بھی تو ہے، تو نے کچھ نہیں کیا، خالی فاطمہ کا قدم پکڑ لیا، جنت تیرے نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہے۔